میں نے سوچا کہ میں وضو کے بارے میں چند خاص چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ نمبر 1، وضو کی 5 قسمیں ہیں۔ بولیے، شاید آپ کے علم میں یہ پہلی بار آ رہی ہوں مگر یہ ہونی چاہیے۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 مستحب، نمبر 4 مکروہ اور نمبر 5 حرام وضو۔ اب اس کی تفصیل سن لیجئے۔ فرض وضو تو آپ جانتے ہیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں فرضیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، وضو کی فرضیت اس سے ثابت ہوئی۔ اور ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 267 یعنی 267، اس میں یہ انٹرنیشنل نمبر ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر وضو کے طہارت کے اللہ نماز قبول نہیں فرماتا۔ اچھا جی، نماز پڑھنے کے علاوہ قرآن کریم چھونے کے لیے بھی وضو فرض ہے، سمجھ رہے ہیں جی؟ کیونکہ اللہ وہ پورے قرآن کو چھونا ہو تب بھی وضو فرض ہے، ایک آیت کو چھونا ہو تب بھی وضو فرض ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 79، سورۃ نمبر 79 ہے، سورۃ الحدید میں یہ آ رہا ہے اور سورہ واقعہ میں بھی ہے۔ نمبر 3، اگر قرآن کی کیسٹ ہو یا کمپیوٹر کی فلوپی یا سی ڈی پین ڈرائیو ہو تو اس کے لیے وضو کرنا فرض نہیں ہے، پر اگر کر لے تو مستحب ضرور ہے۔ نمبر 4، قرآن پاک کی تفسیر کی آیتیں زیادہ ہوں تو چھونے کے لیے وضو فرض ہے۔ مثلا قرآن کی تفسیر لکھی جا رہی ہے نا، اگر اس میں آیتیں زیادہ ہیں تو اس کو چھونا اور اس کے لیے وضو فرض ہے۔ اور اگر قرآن پاک کی آیتیں کم ہیں، اردو میں تفسیر زیادہ ہے، ترجمہ شرح زیادہ ہے، تو اس کے لیے وضو فرض نہیں، کر لے تو ثواب ہے۔ بولو نا بھائی، کر لے تو ثواب ہے۔ اچھا جی، اب ہے نمبر 2 پہ واجب وضو۔ خانہ کعبہ کے گرد طواف کے لیے وضو واجب ہے، ہدایہ میں آ رہا ہے۔ اور حدیث ہے ترمذی شریف میں کہ نبی کریم پڑھیے رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہے۔ بیت اللہ کا طواف کس طرح ہے؟ جس طرح نماز ہے۔ البتہ اس میں بولنے کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، تو آقا نے فرمایا جو گفتگو کرے وہ خیر کی گفتگو کرے، وہاں بری بات ہے۔ پر اسی اوتھے بھی لوگوں نے جیب کٹ دیا ویکھے ہے، اوتھے بھی جھوٹ بول دیا ویکھے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مستحب وضو، اب یہ غور سے سنیے گا، یہ جناب جو 30 سے زائد حالتیں ایسی ہیں کہ جن حالتوں میں اگر آپ وضو کر لیں تو ثواب اللہ بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، جب سونے کا ارادہ ہو تو وضو کیا جائے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم بستر پر جاؤ تو نماز کے لیے وضو کی طرح وضو کرو اور پھر اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاؤ، تو انشاءاللہ یہ سونا عبادت بن جائے گا۔ نمبر 2، جب سو کر اٹھے تو پہلے چائے پیے یا وضو کرے؟ وضو کرے۔ نمبر 3، وضو ہو پھر بھی ہر وقت کی نماز کے لیے نیا وضو کر لے۔ رسول پاک مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص طہارت کے باوجود وضو کرے تو اس کے لیے اللہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ نمبر 4، دینی اور شرعی کتب عقائد، کتب تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ وغیرہ کے لیے پڑھنے کے لیے، چھونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ اور آگے فرمایا نمبر 5 کے قرآن کریم کی قرات کے لیے چھونا الگ ہے، قرات کرنا تو یہ قرات کے لیے بھی وضو کرے۔ نمبر 6، حدیث شریف کی روایت کے لیے۔ نمبر 7، دینی و شرعی کتب کے مطالعہ اور درس و تدریس کے لیے۔
اور آگے نمبر 8 اذان دینے کے لیے، نمبر 2 اقامت کہنے کے لیے. بھائی ایک یہ ہے نا نماز میں، اس کے علاوہ بھی اذانوں کے اوقات ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی وضو ضرورت ہے. نمبر 10 خطبہ نکاح اور دیگر خطبات کے لیے. نمبر 11 ذکر الہی کے لیے. نمبر 12 صفا و مروہ کی سعی کے لیے. اور نمبر 13 عرفہ میں وقوف کے لیے. نمبر 14 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے. اونچی آنکھو یار سبحان اللہ. اگر آپ ہمیشہ باوضو سونے کی ترتیب ہم سب بنا لے تو قریب انشاءاللہ سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے گی. یہ وضو کا کمال ہے جناب. اچھا جی، نمبر 15 غسل کے لیے پہلے وضو کرنا، غسل سے پہلے وضو کرنا. اور آگے ہے نمبر 16 جنبی کے لیے کھانے سے پہلے وضو کرنا. اور نمبر 17 جنبی کے لیے جماع سے پہلے وضو کرنا. یعنی جنبی ہے، ایک مرتبہ بیوی سے ملاپ کیا اور دوبارہ پھر کرنا چاہتا ہے تو غسل بے شک نہ کرے، وضو تو کر لے. کوئی سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ یہ بھی علماء نے مستحب لکھا ہے. اور جنبی کے لیے سونے سے پہلے وضو کرنا. نمبر 19 غصہ آنے پر وضو کرنا. بولو غصہ آنے پر. ہاں جی، یہ بڑا کمال ہے، غصے کی ایسی تیسی کر دے گا. اور جو زیادہ غسیل ہے بیویاں یا بندے، ایک تو میں کہا کرتا ہوں کہ غصہ ہمیشہ کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر. یا تو کبھی طاقتور پر بھی آئے نا پھر تو مزہ ہے، پر غصہ بڑا چلاک ہے جناب. بہرحال غصہ آنے پر آپ پانی بھی پی سکتے ہیں، غصہ آنے پر کھڑے ہیں تو بیٹھ بھی سکتے ہیں، اور بیٹھے ہیں تو لیٹ بھی سکتے ہیں، مگر ہم اس کے الٹ کرتے ہیں. اور 19 ہر طرح کے گناہ جھوٹ غیبت کے ارتکاب کے بعد، یعنی اگر کوئی چغلی کا جملہ بول بیٹھے، غیبت کا جملہ بول بیٹھے تو کم از کم وضو تو کر لو، اللہ اس وضو سے وہ گناہ معاف فرما دے گا. نماز سے باہر کہکا لگانے سے، اس کے بعد وضو کرو. کہکا لگا کے ہنسنا جائز ہے؟ کبھی کبھی ہنس لے تو خیر ہے. میت کو غسل دینے کے بعد صرف وضو کرنا پڑتا ہے، خود غسل کی ضرورت ہے؟ میری والدہ صاحبہ نے کسی خاتون کو غسل دیا اور مجھے فون کیا، حالانکہ میری ہمشیرہ بھی عالمہ ہے، مدرسہ میں پڑھی ہوئی ہیں. وہ کہتی ہے ابھی اتنی سخت سردی میں نے تو ثواب کے لیے غسل دیا، اب یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ کو غسل کرنا پڑے گا. میں تو بہت بیمار ہوں، مریض ہوں، میں نے 3-4 دن ہو گئے غسل نہیں کیا. تو یہ کہتی ہے تمہاری نماز ہی کوئی نہیں. میں نے کہا بھائی غسل دینے والے پر غسل شرط ہے، البتہ اس کو وضو کر لینا چاہیے، پہلے بھی وضو کر لے اور بعد میں بھی وضو کر لے، اللہ ثواب عطا فرمائے گا. نمبر 23 میت کو اٹھا کر لے جانے کے بعد، اگر آپ نے میت کو کندھا دیا ہے تو بعد میں وضو کر لے. اچھا جی، غزل گوئی یا قبیح مضامین شعر گوئی کے بعد، یعنی اگر آپ نے ساز کے ساتھ کوئی گانا شانہ گا لیا ہے یا گندے شعر پڑھ لیے ہیں تو وضو بعد میں کر لے، اللہ معاف فرما دے گا. اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، بولو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، میں افغانستان میں رہا ہوں تو بہت کھایا ہے. نمبر 26 عورت کو چھونے، یعنی اس کے مخصوص اعضاء کو چھونے کے بعد یا اس کی خوبیاں وہ جو چھپی ہوئی ہیں اپنی بیوی کی دیکھ لی، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے. ہمہ وقت باوضو رہنے کے لیے وضو کرنا چاہیے کہ بھائی میں ہر وقت باوضو رہوں. اس کی اتنی فضیلت ہے جناب کہ نبی کریم مولا مصطفیٰ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک صحابی نے پوچھا میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا ادم علی الطہارۃ ان توسع علیک رزقک، اگر تو ہمیشہ باوضو رہے تو اللہ وضو کی برکت سے تیرے رزق میں اضافہ فرماتا رہے گا. آگے ہے جی نمبر 28 شرم گاہ کو چھونے کے بعد، کپڑے کے بغیر چھوؤ یا کپڑے کے ساتھ، وضو کر لینا چاہیے. وضو ہونے پر وضو کسی عبادت کے لیے پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور مسجد میں داخل ہونے کے لیے، بغیر وضو مسجد میں داخل بھی اچھی بات نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے مکروہ وضو. اگر باوضو ہو اور اس وضو سے کوئی عبادت نہ کی ہو تو وضو رہتے ہوئے وضو کرنا مکروہ ہے، اگرچہ وضو کے بعد مجلس بدل گئی ہو. اس کی آپ تازہ مثال سمجھ لیں کہ بندے غسل سے پہلے بھی وضو کرتے ہیں
اور غسل کے بولو نا یار غسل کے بعد بھی تو یہ مکروہ ہے، یہ کوئی جائز عمل ہے؟ وہ جو آپ نے جس وضو سے غسل کیا ہے اسی کو رہنے دو بھائی، تلاوت بھی کرو، نماز بھی پڑھو، دوبارہ اسی وقت وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی آپ نے فجر پڑھ لی ہے اور زور تک آپ کا وضو ہے تو زور اس سے پڑھ لے، زور کے پہلے وضو دوبارہ کر لے تو کوئی حرج کی بات ہے، بلکہ اچھا عمل ہے۔ پر ابھی اٹھنے کے بعد ابھی قرآن پڑھنا ہے اور کہنی جی پہلے دوبارہ وضو کروں گا تو یہ مکروہ ہے، یہ اچھا عمل ہے نہیں ہے۔ آگے ہے جی نمبر 3 پہ حرام وضو۔ وضو کے لیے پاک پانی اور اس کا ملکیت میں ہونا اور اس کا استعمال مباح ہونا ضروری ہے، اس لیے اگر کسی نے غصب کیے ہوئے پانی یا چوری کے پانی سے وضو کیا تو اس کا وضو حرام ہوگا۔ بولو بھائی، اس کا وضو۔ اور میں مولویوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر کمیٹی اجازت نہ دے تو آپ کا بجلی والے ہیٹر سے بھی پانی گرم کر کے وضو کرنا جائز ہے؟ بولو بھائی۔ آگے سے یہ دلیل مت دو کہ انہوں نے اپنے لیے تو ہیٹر لگا رکھے ہیں، ہمیں کیوں نہیں لگا کے دیتے؟ تو ان سے بات کرو نا کہ بھائی جس طرح تمہارے لیے جائز ہے ہمارے لیے بھی۔ پر بات کرنے کے بعد چوری ہے، مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے، اور اگر ناراض نہ ہو تو کہہ دوں میلاد کے لیے بھی کنڈیاں لگانیاں جائز ہے؟ اب نہیں بولیں گے، اب تھوڑا بول رہے ہیں۔ جس نبی نے دین سکھایا ہے اندے نام تے ہی چوری بجلی دے لیٹا گلیاں چلائیاں نے۔ اولن تو گلیاں سجانا اور گلیوں میں رات کو روشنائیاں کرنا یہ کوئی میلاد کا جز ہے؟ میلاد کا مقصد تو ہے کہ دل روشن ہو جائے، میلاد کا مقصد تو یہ ہے کہ گلیوں میں رش ہو نہ ہو، مسجد میں رش ہونا چاہیے۔ پر یہ عاشقان ساری رات گلیاں سجاتے ہیں اور فجر کی نماز میں تشریف ہے، اور پھر جلوس میں آ کر کہیں گے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور لنگر لے کے جا رہے نے نماز قبول ہے؟ تو سچ تے اچھی بول لو یار، نماز بھی پڑھتے۔ تو یہ ہے جناب حرام وضو، اللہ اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ اچھا جی، وضو فرض ہونے کی شرطیں 8 ہیں۔ بولیے جی کتنی ہیں؟ یہ آپ شاید پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے۔ نمبر 1 کہ مسلمان ہونا شرط ہے، کافر پر کوئی وضو نہیں۔ اب انڈیا والے کیا کرتے ہیں، وہ کسی ہندو کو لانا تو کہتے ہیں وضو کر لو، بھائی اس سلو دے پٹھے دا کوئی وضو۔ تو وضو ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ بولو ذرا اونچی یار، مسلمان ہونا۔ جزاک اللہ جناب۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ بچے پر وضو فرض ہے؟ واجب نہیں ہے، کر لے تو اچھی بات ہے، مسلمان کا بچہ ہے، اس کو ذرا عادت پڑ جائے گی۔ نمبر 3 کہ وہ عاقل ہو۔ مجنوں دیوانے پاگل پر وضو فرض ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا جی، سونے والے پر حالت نوم میں وضو فرض ہے؟ نہیں ہے۔ نمبر 4 اتنی مقدار میں پانی موجود ہو اور ملکیت میں ہو، اس کا استعمال مباح ہو، جس سے تمام اعضائے وضو ایک بار دھوئے جا سکتے ہوں، کیونکہ اگر پانی موجود نہ ہو یا اتنا کم ہو کہ وہ ایک بار کی بھی وضو کے آزاد ہو سکتا نہیں ہے تو اس پر وضو بھی پھر فرض ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو وضو واجب ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ نمبر 5 پانی کے استعمال پر قادر ہو، یعنی وہ پانی اس کے استعمال سے میں آ سکے۔ اگر یہ پانی کے استعمال سے عاجز ہے، مثلا قید میں ہے یا شدید بیمار ہے، تو بھی اس پر وضو فرض ہے؟ یار بولا تو کرو بھائی۔ اچھا آگے نمبر 6 حدث کی حالت میں ہو اور اس کو وضو نہ ہو تب وضو فرض ہو۔ حدث سمجھتے ہیں؟ ہوا خارج ہو جائے، منی خارج ہو جائے، حدث لاحق ہو گیا تو اس پر وضو فرض ہو جائے گا۔ نمبر 7 فرض نماز کا وقت ہو اور وقت تنگ ہو، کیونکہ وضو کی فرضیت نماز کے لیے ہے۔ نماز کا وقت اگر آخر نہ ہو، یعنی نماز کا بالکل وقت قریب نہیں ہے، وضو نہیں کیا خیر ہے، پر جب نماز کا وقت قریب ہو جائے تو وضو فرض ہو جاتا ہے۔ بولو جی وضو فرض ہے۔ اور آخری 8ویں شرط یہ ہے کہ اگر عورت ہو اور وہ نفاس اور حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہو، کیونکہ حیض والی نفاس والی عورتوں پر اس حالت میں نماز فرض ہے، اور بولو بھائی وضو بھی فرض ہے، اور جو ہی اس حالت سے نکلے گی
تو वजू इस पर फर्ज हो जाएगा। ये मैंने 8 बता दी शराइत वजू के लिए। अब सुनिए कि वजू के फराइज 4 हैं। बोलिए नहीं भाई सारे बोलो, मैं याद भी कराना है, क्योंकि आप तो मेरी रिकॉर्डिंग सुनते ही नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਲੱਭਿਆ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਦਲ ਵੀ ਲਈਏ, ਯਾਨੀ ਬਿਰਯਾਨੀ ਬੜਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਯਾਨੀ ਬਦਲੀ ਦੀ है। हालांकि आपकी प्यास तो इल्म से और बढ़नी चाहिए कि यही बयान करे भाई, हमें जो इतनी अहम बातें बयान कर रहा है तो दूसरी बातें क्यों ना सुनाए। तो हुण कहंदे ने तू इधर चला जा, तू उधर चला जा रहा। मुंडा मेरा पूछ रहा सी, फिर मैं आवा, मैं क्या पुत्र उत्थे ही रह, तेरी मेहरबानी। वजू के 4 फराइज हैं। बोलो कितने? 4। नहीं सारे बोलो भाई। 4। नंबर 1 चेहरे का धोना। बोलो चेहरे का धोना। तो ये समझो भाई, ये ऐसे और ये इसके समेत, बोलो इसके समेत, ये है फर्ज चेहरे का धोना। और नंबर 2 दोनों हाथ कूहनियों समेत धोना, कूहनियों तक नहीं। कोई समझ आई या नहीं आई? अब बाद बंदे कूहनियां तक धोंदे ने ते कूहनियां धोंदे भाई, ये फर्ज है अल्लाह के बंदो, कूहनी इसको भी साथ धो दो, कोई हरज है, पाकी हासिल होगी। अच्छा जी, नंबर 3 चौथाई सर का मसाह करना। चौथाई सर का ऐसे ही वापस ले आओ। और नंबर 4 दोनों पांव टखनों समेत धोना। बोलो जी टखनों तक नहीं, टखने भी धोवो, ये है जी। अच्छा, अब आखिर में बताना चाहता हूं कि वजू की 18 सुन्नतें हैं। बोलो कितनी? हाँ, वजू में वाजिब कोई नहीं है, इसी तरह गुस्ल में भी वाजिब है, हाँ फ़र्ज हैं, सुनते हैं और मुस्तहबात तो मैंने आपको काफ़ी सुना दी। 18 सुनते सुन ले। नंबर 1 दोनों हाथों का घुटनों तक धोना। घुटनों तक, ये इसको घुटना कहते हैं, इस तक धोना। और नंबर 2 शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना। बोलो जी शुरू में। आपके लिए और अपने नाज़रीन के लिए बता दूं, मोजमुल कबीर में रवायत आ रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो पढ़नी भी है, साथ पढ़ लें बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, तो जब तक वजू रहेगा फरिश्ते मगफिरत के लिए दुआ करते रहेंगे। हाँ, दरमियान में अगर याद आया तो बिस्मिल्लाह पढ़ने से वो फजीलत हासिल है, पढ़ ले तो खैर है। नंबर 3 मिसवाक करना। नंबर 4 3 मरतबा कुल्ली करना। ये कुल्ली का जो पानी है ना, ये वो लटकने वाले कव्वे तक जाना चाहिए भाई। वजू है तो थोड़ा सा और रोज़ा है तो थोड़ा सा पीछे रख लो, वगरना उसमें जाना चाहिए। नंबर 5 3 मरतबा नाक में पानी डालना, इस्तिंशाक, और ये नरम हड्डी तक पानी पहुँचे, नरम हड्डी तक। रोज़ा है तो थोड़ा सा नीचे रख ले। नंबर 6 मज़मज़ा और इस्तिंशाक में मुबालगा करना, जो भी मैंने बताया है। मज़मज़ा कुल्ली कहते हैं, इस्तिंशाक नाक में पानी डालना, इसमें ज़रा मुबालगा करो। नंबर 7 घनी दाढ़ी में खलाल करना। बोलो जी घनी दाढ़ी में, जैसे वो हमारे भाई बैठे हैं उनकी दाढ़ी घनी है तो वो इसमें खलाल करे, मेरी छोटी है, मेजर साहब की बड़ी है, तो वो खलाल कर ले। अच्छा जी, नंबर 8 उंगलियों में खलाल करना। हर आज़ुव को, नंबर 9 हर आज़ुव को 3-3 बार धोना। नंबर 10 1 मरतबा पूरे सर का मसा करना। और नंबर 11 दोनों कानों का मसा करना। और नंबर 12 हर आज़ुव को ज़रा रगड़ कर धोना। और नंबर 13 हर दूसरे आज़ुव को पहले आज़ुव के खुश्क होने से पहले धोना। और नंबर 14 नीयत करना कि भाई मैं नमाज के लिए वज़ू कर रहा हूँ, नीयत करना। नंबर 15 हर आज़ुव की जो तरतीब कुरान मजीद में बयान की गई है उसी तरतीब से धोना। नंबर 16 जिस आज़ुव की तादाद 2 है उसमें दाहिने को पहले धोना। मसलन हाथ है तो पहले किस हाथ को धोएंगे? जज़ाकल्लाह। पाँव 2 हैं तो पहले किसको धोएंगे? जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, नंबर 17 हाथ और पैर की उंगलियों की जानिब से धोना। मसलन पैर है ना तो इनू अड्डी वालों ना धोवो, उंगलियां वालों शुरू करो। और अगर हाथ है तो नीचे से धोएं या ऊपर से धोएं?
جزاک اللہ جناب، آپ تو پہلے ہی بڑے سمجھدار ہیں۔ نمبر 18 گردن کا مسح کرنا نور الازا میں آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح نمبر 19 پہ آپ لے لیں کہ وضو کے بعد دعا پڑھنا، کون سی؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور اگر آپ سورۃ القدر جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لیں تو یہ بھی بہت ثواب کا عمل ہے۔ اس میں یہ اشارہ کرنا ضروری نہیں ہے، کر لیں تو کر لیا، بہرحال یہ اس کی کوئی شرط ہے، بس کلمہ شہادت ہے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو یہ وضو کے چند خاص مسائل تھے جو میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔